میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کائنات میں سب سے محتاج مخلوق انسان ہے، سب سے زیادہ ضرورت مند انسان ہے، سب سے زیادہ حاجت مند انسان ہے، سب سے زیادہ خواہشات انسان کی ہیں۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں بہت کم ضرورتیں، بڑی کم خواہشات۔ انسان کی نہ ضرورتوں کی، نہ خواہشات کی، نہ جذبوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کو ہر دم اللہ کی ضرورت ہے، ہر دم اسے اللہ کی ضرورت ہے کہ صرف اللہ ایک ہستی ہے جو اس کے سارے حاجات، اس کی ساری حاجات، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خزانے رکھتا ہے۔ باقی دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، فقیر ہیں، امیر ہیں، غنی ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر پورا اتر سکیں۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض۔ اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ تمہارے اللہ کے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں۔ پھر ہر شے کے ہیں یا بعض چیزوں کے ہیں؟ تو پھر اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ تیرے اللہ کے پاس ہر شے کے بے شمار خزانے ہیں۔ تو انسانوں کے خزانے تو دینے سے گھٹ جاتے ہیں۔ میں کسی کو 1000 روپیہ جیب سے نکال کے دوں گا تو میرے پیسے تو گھٹ گئے۔ کوئی 100 من میں سے 5 من کسی کو کپاس دوں گا تو میری کپاس تو گھٹ گئی۔ کیا اللہ کے خزانے بھی گھٹ جاتے ہیں؟ جب وہ دیتا ہے تو گھٹ جاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالی ہمیں ایک بات خود سناتا ہے کہ تم سن لو اپنے اللہ کے خزانوں کی کہانی کہ وہ کتنے خزانوں کا مالک ہے۔ اور کیا وہ گھٹتے ہیں؟ گھٹ جاتے ہیں جیسے بادشاہوں کے گھٹ جاتے ہیں اور ساری دنیا کے خزانے استعمال ہوتے ہیں۔ تیل ختم ہو رہا ہے، اب شور مچ رہا ہے، تیل کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھو کہ تیل ختم ہو رہا ہے، سونا ختم ہو رہا ہے، چیزیں گھٹتی ہیں۔ تو کیا اللہ کے خزانے بھی گھٹتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کا فرمان سناتے ہیں کہ میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم، تم پہلے اور پچھلے، انسکم و جنکم، انسان اور جن، حیکم و میتکم، زندہ اور مردہ، رطبکم و یابسکم، بوڑھے اور جوان، صغیرکم و کبیرکم، چھوٹے اور بڑے، ذکرکم و انثاکم، مرد اور عورت، 12 قسمیں گنائیں۔ اولکم، آخرکم، انسکم، جنکم، حیکم، میتکم، رطبکم، یابسکم، صغیرکم، کبیرکم، ذکرکم، انثاکم۔ ترجمہ میں نے پہلے کر دیا۔ یہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، قاموا فی صعید واحد، سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، فسألونی، پھر تم سارے اللہ سے مانگو، تم مل کر مانگو، مل کر، صرف تم نہیں جو آج 5 ارب ہو، 6 ارب ہو، تم سے پہلے جو مر گئے ہیں انہیں زندہ کر کے نکال کے کھڑا کروں، تمہارے بعد جو پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی لے آؤں اور تمہارے ساتھ کھڑا کروں۔ ساری دنیا جن انسانوں سے زیادہ ہیں، جنات انسانوں سے بہت زیادہ ہیں۔ جنوں کو بھی تمہیں دکھا دوں، تمہارے ساتھ کھڑا کر دوں، اور پھر چھوٹے اور بڑے، مرد، عورت، سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی، عرب، عجم، ایرانی، ترکی، افریقی، امریکی، آسٹریلوی، یہ سارے جمع کر دوں، پھر میں کہوں مانگو مانگو۔ بادشاہوں سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے باری باری جاتا ہے، ہر کوئی اپنا پیپر لے کر جاتا ہے، اپنی پرچی لے کر جاتا ہے۔ ایک دم کوئی کسی صدر وزیر بادشاہ کے اوپر ٹوٹ پڑا تو کہتا ہے ان کو دھکے دے کے باہر نکال دو، ان بدتمیزوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، سلیقہ ہی کوئی نہیں، ایک ایک کر کے آؤ، ایک ایک کر کے آؤ۔ وہ ہر ایک کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں بعد میں گیا تو کہیں چیز نہ ختم ہو جائے، کہیں سیٹ نہ ختم ہو جائے، اس لیے ہر کوئی تو میں پہلے جاؤں، میں پہلے جاؤں، میں پہلے جاؤں۔ تو کیا ادھر بھی ایسا ہی ہے کہ ایک ایک کر کے آؤ؟ تو
تو اللہ کہتا نہیں، یہاں ایسے نہیں، فَسَأَلُونِي، تم سارے اکٹھے مانگو ایک وقت میں، ایک وقت میں۔ سندھی بولو، بلوچی بولو، بروہی بولو، مراٹھی بولو، مارواڑی بولو، اردو بولو، پنجابی بولو، پشتو بولو، بلتستانی بولو، کوہستانی بولو، فارسی بولو، انگریزی بولو، فرانسیسی بولو، اٹالین بولو، ہاؤسا بولو، سرائکی بولو، دنیا کی ساری زبانوں میں بولو، ساری جتنی زبانیں ہیں ان ساری زبانوں میں بولو، اور زور سے بھی اور آہستہ بھی اور گونگے اشاروں سے بولو۔ تو کیا یہ سب کا بولنا اللہ کو سمجھ آ جائے گا؟ اتنے تو شور مچ جائے گا۔ یا میں ایک بول رہا ہوں تمہیں سمجھ میں، یا دو بولنا شروع کر دینا تو تمہیں نہ میری کا پتہ چلے گا نہ اس کی کا پتہ چلے گا۔ تو کیا اللہ بھی ایسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَيَسْمَعُ زَجِيجَهُمْ بِاخْتِلَافِ لُغَاتِهِمْ وَلَهْجَاتِهِمْ۔ میرے بندو، یہ جو تمہارا شور اٹھے گا، وہ کوئی آواز تو نہیں رہے گی، یہ جو تمہارا شور اٹھے گا اور اس میں زبانیں بھی الگ الگ ہوں گی اور ضرورتیں بھی الگ الگ۔ میں کچھ اور مانگ رہا ہوں، مولوی عبداللہ کچھ اور مانگ رہا ہے، مولوی جمال الدین کچھ اور مانگ رہا ہے، تو ہماری ضرورتیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ تو اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو، سانگڑ والو، تم سب کا اکٹھے شور مچانا اور اپنی اپنی زبانوں میں بولنا اور اپنی اپنی حاجات کو پیش کرنا، یہ مجھے ذرا برابر غلطی میں نہیں ڈالے گا، میں سب کی سمجھوں گا، سب کی سنوں گا۔ لا تغلطہ کثرت المسائل، تم سب کا اکٹھے بولنا مجھے خطا اور غلطی میں نہیں ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد جو تم نے مانگا ہے فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، پھر جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ میں تمہیں سارا دے دوں، سارا۔ اور تم مانگنے والے اتنے نہیں ہو کہ مجھے ایم پی اے بنا دو، مجھے ایم این اے بنا دو، مجھے ناظم بنا دو، مجھے فیکٹری لگا دو، مجھے مل لگا دو۔ نہیں، منہ کھولو اور زمین آسمان کے برابر مانگ لو، منہ کھولو اور عرش کے برابر مانگ لو، منہ کھولو اور ساری جنت کے برابر مانگ لو، منہ کھولو اور ستاروں کے برابر جو چاہو مانگ لو، منہ کھولو اور دھرتی کی وسعتوں کے برابر جو چاہو مانگو، منہ کھولو اور آسمان کی بلندیوں کے برابر جو چاہو مانگو۔ ایسے مانگو، ایسے، نوکری نہیں چاہیے، نوکری نہ مانگو، ایسے مانگو کہ کائنات تمہارے زبان پر آ جائے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تم سب کا چاہا پورا کر دوں گا، کر دوں گا، کر دوں گا۔ اور میرے لا ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈوب کے باہر نکالتے ہیں۔ تو سمندر میں جب سوئی جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے تو کچھ پانی تو اوپر لگ گیا نا بھائی، کچھ پانی لگا ہے نا، تو سمندر میں کوئی کمی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو تیرا اللہ کہتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے خزانوں کا مالک، کتنا بڑا شہنشاہ ہے۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ دوں گا وہ میں دوں۔ انسان نہیں تمہیں دے سکتے، فرشتے نہیں تمہیں دے سکتے، کائنات اللہ کے سوا کوئی نہ جو تمہیں کچھ دے سکے۔ دیتا بھی وہ ہے، لیتا بھی وہ ہے، کھولتا بھی وہ ہے اور بند بھی وہ کرتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں سانگھڑ والوں کے لیے دروازہ کھولوں فلا ممسک لہا، دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو روک کے دکھا دے۔ وما یمسک، اور اگر میں بند کر دوں فلا مرسل لہ من بعد، تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو کھول کے دکھا دے۔ تو قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ زمین آسمان کا ایک بادشاہ ہے، وہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور وہ بادشاہ شراکت سے پاک ہے، وزارت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے،
اللہ بھی کرتا ہے اور سائیں بھی کرتا ہے، ایسا اللہ ہمارا اللہ نہیں ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ پہلے بھی وہ کرتا ہے، بعد میں بھی وہ کرتا ہے، پہلے بھی اس نے کیا، آج بھی وہ کر رہا ہے، آئندہ بھی وہ کرے گا، اور اس کے ساتھ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ میری بات نہ سنو، پیچھے سے سناتا ہوں۔ لیس معہ الہ یخشی، اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں جس سے ڈرو، کوئی اور معبود نہیں جس سے ڈرو، ولا رب یرجا، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جس پہ امید لگاؤ، جس سے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ولا وزیر یؤتی، اس کا کوئی سفارشی نہیں جس کو بیچ میں ڈال کے اپنی عرضی پہنچاؤ۔ وہ کہتا ادعونی استجب لکم، تو کہہ یا اللہ میں 70 دفعہ کہوں گا لبیک میرا بندہ، 70 دفعہ تو تیری ماں بھی تجھے جواب نہ دے گی، تیرا ابا تجھے جواب نہ دے گا، تو 1 سے 2 دفعہ ماں کو پکار، وہ کہے گی سر نہ کھا، بکواس نہ کر، چپ کر، سر کھا لیا ہے۔ ساری رات کہتے رہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ساری رات عرشوں سے جواب آتا رہے گا لبیک میرا بندہ، لبیک میرا بندہ، لبیک میرا بندہ۔ تو بلاتے بلاتے تھک جائے گا، وہ جواب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ اور جواب دینے میں صرف نیکوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ تو عالم ہے، یہ تو مفتی صاحب ہے، یہ تو پیر صاحب ہے، یہ تو شیخ صاحب ہے، یہ تو تبلیغ والا ہے، یہ تو حاجی صاحب ہے، اور یہ تو نمازی ہے، یہ تو عمرے والا۔ نہیں 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 نہیں، ہائے ہائے۔ ایک پتھر کا پجاری تھا، بت کی پوجا کرتا تھا، یا صنم کہتا تھا اس کو، اسی کو پکارتا تھا۔ 70 سال گزر گئے، 70 سال۔ ایک دن یا صنم کہتے کہتے زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمد، غلطی سے نکل گیا، تو عرشوں سے آواز آئی لبیک 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 میرا بندہ، میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، یہ تو غلطی سے کہہ رہا ہے، اس کو تو تیرا پتہ ہی کوئی نہیں، غلطی سے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے، آج جو مجھے پکارے، مجھے بھی پتہ ہے مجھے نہیں جانتا، مجھے بھول کے بول بیٹھا ہے، پر میں لبیک کہوں گا، میں لبیک کہوں گا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ میرے بھائیو، قرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، ملک بادشاہی دینے والا اللہ ہے، چھین لینے والا لے لینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، کام نہ کرے، کام نہ ہو، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے، کام ہو جائے وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ یہ سورج کو آگ دینے والا بھی اللہ ہے، اور آسمان کو بلندی دینے والا بھی اللہ ہے، اور زمین کو پستی دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ سب میرے رب کی بلا وہو الخلاق العلیم، یہ سب میرے رب کی بادشاہی اور اس کی خلقت اور اس کی تصویر مصوری کے نمونے ہیں، اور اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اور اس جہان میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، جہاں کہیں مصیبت آئی ہے اللہ نے ڈالی ہے، کوئی مصیبت ڈال نہیں سکتا، کوئی مصیبت ڈال نہیں سکتا، اللہ نے مصیبت ڈالی ہے، اور اللہ ہی ٹالے گا، کوئی انسان نہیں ٹال سکتا، کوئی فرشتہ نہیں ٹال سکتا، کوئی دنیا کا طاقتور، کوئی دنیا کا مقدس انسان اللہ کی لائی ہوئی تکلیف کو ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ بھلائی کا ارادہ کرے تو دنیا کے بادشاہ، دنیا کے جادوگر، دنیا کے ظالم، دنیا کے فرعون اس کو روک نہیں سکتے۔ زمین سے وہ نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، آسمان سے وہ برستا ہے جو اللہ چاہتا ہے، میرے اوپر حال وہ آتا ہے جو اللہ لاتا ہے، بلندی اور پستی میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے بندو، تمہارا اللہ شہنشاہ ہے، اور تمہارے اللہ کے آگے کوئی چیز دم نہیں مار سکتی، اور وہ شراکت سے پاک ہے،
کوئی شریک نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بیٹا نہیں، لم یکن لہ شریک، شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی، مددگار کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، شراکت سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، جگہ سے پاک، مکان سے پاک، زمان سے پاک، لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ قرآن کے واقعات سے وہ یہ ذہن سازی کرتا ہے۔ دنیا دیکھتی آئی ہے، آگ میں جاؤ تو جل جاتا ہے انسان۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر پہنچے، نیچے آگ کے شعلے ہیں، یہ ابراہیم ہے، یہ آگ ہے، اس نے یہاں آنا ہے اور جل کے راکھ ہونا ہے۔ اور ساری دنیا نمرود سمیت دیکھ رہی کہ بس اب ابراہیم جلا۔ آگ بنانے والا، آگ کا بنانے والا اللہ، جس نے آگ کو جلنے کی طاقت دی، تپش دی، اس اللہ کا آسمان سے حکم آیا، کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر سلامتی کے ساتھ 40 دن بیٹھے رہے، کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے۔ جبریل آیا، پر مارا، انار کا درخت نکلا، پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا۔ آگ میں پانی کہاں، آگ میں درخت کہاں، آگ میں زندگی کہاں؟ اللہ کا پیغام ہے، سانگڑ والو، اللہ کو تو پہچانو، تم کن کو دیکھ رہے ہو؟ اپنے جیسے انسانوں کے آگے سر جھکاتے ہو۔ کبھی اللہ کے آگے بھی سر جھکایا ہوتا، کبھی اللہ کے آگے بھی اپنے ماتھے کو ٹیکا ہوتا، کبھی اللہ سے بھی مانگا ہوتا، تو آج تمہیں پتہ چلتا کہ اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے۔ تو اللہ ایک پیغام دیتا ہے کہ اس جہان میں اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی چاہت سے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔